ہوگا کہ آپ کے چانسز بہت زیادہ بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو آپ کا پہلا جو سال ہوتا ہے پیپر پبلش ہونا چاہیے. وہ السلام علیکم، میرا نام ارشد لاہور میں چائنا میں موجود ہوں. آج ہم ڈسکس کرنے لگے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ اگر اپنی سی وی میں ایڈ کرتے ہیں، آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ دنیا کا کوئی بھی اسکالرشپ ون کر سکتے ہیں، چاہے وہ سی ایس سی کا ہے، چاہے وہ یو کیس کی ہم بات کرتے ہیں آنسو اسکالرشپ، یا پروونشل اسکالرشپ ہے، یا میکس اسکالرشپ جاپان کا ہے، یا آسٹریلین ایوارڈ اسکالرشپ ہے. اچھا، اگر تو آپ ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ آپ کے لیے کہ آپ کے ریسرچ پروفائل ہونا لازمی ہے. ریسرچ پروفائل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا کم از کم زیادہ نہیں، ایک اگر ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے پاس ایک ریسرچ پیپر پبلش ہونا چاہیے. وہ آپ کا تھیسس ہو تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اس میں جو آتھر پوزیشن ہے وہ آپ کی 1 سے 4 تک میکسیمم ہو. اگر 4 سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ ٹھیک ہے، مطلب کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کے فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ یہ پوزیشن ہونی چاہیے. دوسرا، اگر آپ پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ کہ آپ کے 2 ریسرچ پیپر یا ریویو آرٹیکل کہہ لیں کہ آپ کی پبلیکیشنز ہوں، اور اس میں بھی سیم یہی آپ نے آتھر پوزیشن کو دیکھنا ہے. اب جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہاں پہ چیز آ جاتی ہے، اسپیشلی اف یو آر گوئنگ ٹو اپلائی ان آسٹریلیا یا یورپین کنٹری میں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پیر ریویوڈ آپ کا آرٹیکل ہو. پیر ریویوڈ آرٹیکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں ہوں، جس کو اسکوپس انڈیکس ہوتے ہیں، جو کہ ورلڈ وائڈ ریکگنائز جرنل ہوں. اگر وہ نہیں ہوں گے تو جو آپ آسٹریلیا کے اپلائی کرتے ہیں، یو ایس اے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جرمنی یا دنیا کے کوئی بھی یورپین کنٹری میں، تو وہاں پہ یہ سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے. تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے. اگر آپ کے 2 سے 3 میں کہتا ہوں امپیکٹ فیکٹر جرنل میں آپ کی پبلیکیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ایون ایک ریسنٹلی ایک اسٹوڈنٹ کا ایڈمیشن ہوا ہے، ان کا میکس اسکالرشپ میں ہوا تھا، ان کا 9.3 امپیکٹ فیکٹر تھا ایک جرنل میں، اس کے ایک پبلیکیشن میں. اس طرح اس کی 1-2 اور پبلیکیشن بھی ہیں. تو ان کے پروفیسر نے فنڈنگ میں سپورٹ بھی کی، اینڈ ناؤ شی از ان جاپان. اینڈ مین وائل اف آئی شیئر دا ایگزامپل آف ون آف اسٹوڈنٹ جو کہ ریسنٹلی ان 2027 انٹیک کے لیے انہوں نے آلریڈی مطلب ڈیفر کروایا تھا، تو ان کا بھی امپیکٹ فیکٹر 11.3 تھا، 3.6 تھا ایک پبلیکیشن، ان کی 2 سے 3 پبلیکیشن تھی. اگر آپ نے آسٹریلیا میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کی 3 پبلیکیشنز ہوں، اور 3 پبلیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ امپیکٹ فیکٹر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ چائنا میں اپلائی کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ کوشش تو کریں کہ آپ کی امپیکٹ فیکٹر ہوں، ریکگنائزڈ ہوں. اگر وہ نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو کمپیٹ ود دا ورلڈ، اور یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ اپلائی کر رہے ہوتے ہیں. اور ابھی بھی جن اسٹوڈنٹس کا ایڈمیشن ہوا ہے، چاہے وہ یو کیس میں ہوا ہے، چاہے وہ سی ایس سی کے انڈر ہوا ہے، وہ اسٹوڈنٹس ہیں جن کی ریسرچ پروفائل اچھی ہے. دوسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اکیڈیمک پورٹ فولیو ہے، اگر آپ کا اکیڈیمک پورٹ فولیو اچھا ہے تو یو مسٹ ہیو ٹو گیو اے ٹرائی ٹو آنسو اسکالرشپ، بیکاز آنسو میں اگر آپ کا اکیڈیمک پروفائل اچھی ہوگی along with the ریسرچ تو آپ کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آپ اپلائی کر سکتے ہیں، جیسے لاسٹ ویڈیو میں ہماری بات ہوئی تھی. ادر دین دیٹ یہ ایک آپ کے پاس ہوگا. اکیڈیمک کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ نے بیچلر کیا، ماسٹر کیا، جو سی جی پی آ گیا دیٹ از فائنل، بٹ along with that ہم نے کیسے اپنی بلڈ کرنی ہے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے چائنا میں اپلائی کرنا ہے تو میں آپ کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا، آپ زیادہ نہیں تو HSK1 سے لے کر HSK3 آپ چائنیز لینگویج کا HSK3 کریں، لیول 3 کریں. اس میں یہ ہوگا کہ آپ کے چانسز بہت زیادہ بن جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایک تو آپ کا پہلا جو سال ہوتا ہے جس میں وہ چائنیز آپ کو پڑھاتے ہیں، اگر آپ وہ HSK3 یا HSK4 کر لیتے ہیں تو آپ کا وہ 1 ایئر بھی سیو ہو جاتا ہے. تو دس از آلسو لائک اے گڈ ایڈوانٹیج فار یو. تو آپ نے یہ چائنیز لینگویج کو سیکھنا ہے. اور اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ لاسٹ میں جو اسٹوڈنٹس تھے جنہوں نے انٹرویو دیا تھا سی ایس سی کمیٹی کو، انہوں نے ان سے پوچھا تھا کہ کین یو اسپیک چائنیز لینگویج. اس کے علاوہ جو پروفیسر جو ان کی یونیورسٹی کی کمیٹی ہوتی تو وہ انہوں نے بھی پوچھا تھا ان سے کہ آپ چائنیز میں بتا سکتے ہیں یا کچھ. انہوں نے اپنا انٹروڈکشن بھی تھوڑا بہت کروایا تھا. دا تھنگ وچ آئی وانٹ ٹو مینشن کہ آپ نے چائنیز لینگویج کو لازمی سیکھنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ 2027 میں آپ کا ایڈمیشن ہو. اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ چیز جو نمبر 4 پہ میں کہتا ہوں وہ ہے آپ کی کورسز ہیں، آپ کے انٹرنیشنل کانفرنس میں پریزنٹیشن ہے. اگر آپ کے انٹرنیشنل کانفرنس میں پریزنٹیشن آپ نے کچھ دیا، آپ نے ریسرچ ورک وہاں پہ پریزنٹ کیا تو اس کے بھی مارکس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے کورسز ہیں، اگر کورسز آپ جب کرتے ہیں تو آپ اپنے فیلڈ سے الائن کریں. اگر نہیں ہے تو کورسیرا پہ جائیں، یوڈیمی پہ جائیں،
डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जाकर आप कोर्सेज करें अपने, और कोर्सेज करने के बाद उसमें वहाँ पे जो मेंशन होता है, जैसे कोर्सेजा से करते हैं तो वहाँ पे मेंशन होता है आप कैम्ब्रिज से कर रहे हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का आप मेंशन करें अपनी सीवी में। जब सीवी में मेंशन करेंगे मैंने कैम्ब्रिज से ये कोर्स किया है, तो उसकी जो वर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप उसमें वो मेंशन नहीं करेंगे कि मैंने कोर्स सीधा से किया, मैं अक्सर कहता हूँ ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके लूप होल्स होते हैं आपको नहीं बताना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आज आपकी आ जाता है वो आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, वो आपने लाजमी मेंशन करें, एक लाजमी मेंशन करें। हालांकि ये उतना मैटर नहीं करता, लेकिन अगर यूरोपियन सीवीज़ को देखा जाए, यूरोपियन जो उनका क्राइटेरिया है या इवन चाइनीज़ का भी, तो ये भी इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं। तो ये जो ओवरऑल आपको स्टफ बताया इसमें, और इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूँगा, और आपने जो रिकमेंडेशन लेटर है उस पर भी हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। स्टे कनेक्टेड। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है रेलिवेंट टू दिस वीडियो तो आपने लाजमी मुझे कमेंट में मेंशन करना है। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि जो स्टूडेंट्स अभी चाइना में अप्लाई करें जिस भी कंट्री में, आप के लिए मुझे शेयर करें, सो दैट मुझे आइडिया होगा कि आप कौन सी कंट्री में कर रहे हैं, किस फील्ड में कर रहे हैं, सो दैट मैं फिर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। हैव अ गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।